بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین نبینا و سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ناظرین السلام علیکم۔ پروگرام موضوعات قرآن جاری ہے اور ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے شرک اور اس کی اقسام۔ شرک کے حوالے سے قرآن مجید میں بہت سی آیات ملتی ہیں شرک کی مذمت کے حوالے سے، اور یہ کہ شرک کرنا حرام ہے، اور یہ کہ جو لوگ شرک کرتے ہیں اور اسی حالت میں وہ فوت ہو جاتے ہیں بغیر توبہ کیے تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ قرآن مجید میں سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 65 ہے، جس میں ہم پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ کفار قریش کے حوالے سے اللہ تعالیٰ ان کا جو وتیرہ تھا اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ جب یہ کشتی کا سفر کرتے ہیں، کشتی میں سوار ہوتے ہیں، تو پھر سارے صرف اور صرف اللہ کو پکارتے ہیں مدد کے لیے۔ اگر طوفان آ جائے، کشتی بھنور میں پھنس جائے تو صرف اللہ کو بلاتے ہیں، اس سے مدد مانگتے ہیں۔ لیکن جب اللہ ان کو بچا کے خشکی پہ لے آتا ہے تو پھر یہ اپنے شرک میں مگن ہو جاتے ہیں، دوبارہ سے بت پرستی کی طرف لگ جاتے ہیں۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو ابو جہل کا بیٹا اکرمہ مکہ سے بھاگ جاتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ وہ حبشہ کی طرف چلا جائے، ایتھیوپیا کی طرف۔ تو وہاں سمندر پہ ایک کشتی تیار ہوتی ہے تو اس میں بیٹھ جاتا ہے، اور جب چلتے ہیں تھوڑی ہی دور جاتے ہیں تو ایک طوفان آ جاتا ہے اور کشتی جو ہے وہ اس کے ڈوبنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو کشتی میں جو سوار ہیں لوگ، جو سارے کے سارے بت پرست ہیں، کفار ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اب تمہیں صرف اور صرف اللہ کی ذات بچا سکتی ہے، لہٰذا صرف اللہ سے مانگو کہ وہ ہمیں نجات عطا فرمائے۔ اکرمہ کہتے ہیں کہ میں نے اس وقت اپنے دل میں سوچا کہ جو ہستی ہمیں طوفان میں بچا سکتی ہے تو خشکی میں بھی تو وہی خدا ہے، خشکی میں پھر ہم بت پرستی کیوں کریں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے دل میں فیصلہ کیا کہ اگر اللہ نے مجھے بچا دیا آج تو میں پھر سیدھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا اور ان کے ہاتھ میں بیعت کرتے ہوئے اسلام قبول کر لوں گا۔ تو ایسا ہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا اور یہ واپس آتے ہیں اور اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ شرک کا جو لفظی مطلب ہے یہ شراکت سے نکلا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کو چھوڑ کے یا اللہ کے سوا کسی اور کو بھی عبادت کے لائق سمجھنے لگ جائیں۔ لیکن اس کا جو شرعی مطلب ہے اسلامی اصطلاح میں، وہی ہے کہ اللہ کے اختیارات میں، اس کے حقوق میں، اس کے افعال میں یا اس کی صفات میں کسی مخلوق کو بھی شامل کر لیا جائے۔ یہ عقیدہ ہو نعوذ باللہ کہ فلاں شخص یا فلاں پیر یا فلاں ولی، اس کے پاس بھی ایسے اختیارات ہیں جو اللہ کے پاس ہیں، یا وہ بھی یہ کر سکتا ہے جو اصل میں اللہ کے اعمال ہیں، یا اس کے پاس بھی نعوذ باللہ ایسی صفات موجود ہیں جو در حقیقت اللہ کی صفات ہیں۔ تو یہ جو اہل مکہ تھے، مکہ کے جو کفار تھے، ان میں شرک کس طرح داخل ہوا؟ وہ دراصل اصل جو وجہ تھی وہ شخصیت پرستی تھی۔ چند نیک لوگ تھے مکہ میں جو حاجیوں کی خدمت کرتے تھے، حجاج جب آتے تھے انہیں ستو گھول گھول کے پلاتے تھے، ان کے لیے کھانے کا انتظام کرتے تھے، ان کی رہائش کا انتظام کرتے تھے، خانہ کعبہ کی خدمت کرتے تھے، نیک لوگ تھے۔ تو جب یہ فوت ہوئے اور ان کے نام جو بتائے گئے ہیں، لات ہے، منات ہے، عزا ہے، تو بعد میں جو ان کے بڑے بڑے بت بن گئے، اصل میں یہ لوگ تھے، نیک لوگ تھے۔ تو جب یہ فوت ہوتے ہیں تو شیطان لوگوں کے دلوں میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ یہ جو نیک لوگ فوت ہو گئے ہیں، ان کی آپ تصویریں بنا لیں تاکہ آپ انہیں بھول نہ جائیں،
اور آنے والی نسلیں جو ہیں وہ بھی ان کو یاد رکھیں. تو لوگ ان کی تصویریں بنا لیتے ہیں اور خانہ کعبہ کے اندر اور باہر ان کی تصویریں لگ جاتی ہیں. جب اگلی نسل آتی ہے تو شیطان ان کے دلوں میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ یہ تصویریں جو ہیں یہ تو مٹ جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، لوگ ان کو بھول جائیں گے. تو آپ یوں کریں کہ ان تصویروں کے بجائے آپ ان کی مورتیاں بنا لیں، بت بنا لیں، تاکہ وہ لمبے عرصے تک رہیں گی محفوظ، اور یہ جو لوگ ہیں ان کی یادیں بھی اچھی یادیں محفوظ رہیں گی، لوگ ان کو بھولیں گے نہیں. تو اس نسل نے، اس جنریشن نے ان کی مورتیاں بنا لیں، ان کے بڑے بڑے بت بنا لیے، ان جیسی شکلیں تھیں ان کی. یہ نسل بھی گزر گئی. جب تیسری نسل آتی ہے تو شیطان ان کے دلوں میں یہ وسوسہ کرتا ہے کہ جو تمہارے آباء و اجداد تھے وہ ان کے وسیلے سے دعا کرتے تھے اور دعا قبول ہو جاتی تھی. وہ ان کے سامنے نظر و نیاز کرتے تھے، ان کے سامنے وہ قربانیاں کرتے تھے ان کا نام لے کے، اور ان کو راضی کرتے تھے. یہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں اور پہنچے ہوئے بندے ہیں، اللہ کے نزدیک ان کی بڑی شان اور شوکت اور عزت ہے، اور جب تم ان کو وسیلہ بنا کے مانگو گے تو اللہ تمہیں عطا کرے گا. اور یہی بات ہوئی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور انہیں شرک سے منع کرتے ہیں تو ان کا جواب یہی ہوتا ہے، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ. سورہ زمر کے شروع میں ہے کہ انہوں نے یوں کہا کہ ان لوگوں کی، ان بتوں کی ہم صرف اس لیے عبادت کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں. یعنی ہم ڈائریکٹ ان کی پوجا نہیں کر رہے، ان کو ہم وسیلہ بنا رہے ہیں اللہ تک پہنچنے کا. پھر جب مزید بات سنجیدہ ہوئی، سیریس ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ توحید کی دعوت دی کہ صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے، صرف اسی کی ذات ہے جو عبادت کے لائق ہے، ان بتوں کو آپ نہیں پوج سکتے، ان کو وسیلہ بھی نہیں بنا سکتے. تو انہوں نے کہا، سورہ صاد کے شروع میں یہ آیت اللہ نے کوٹ کی ہے کہ انہوں نے یوں کہا، اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کہ یہ کیا کر رہے ہیں، تمام معبودوں کو ہم چھوڑ دیں اور ایک معبود کے پیچھے لگ جائیں، یہ تو بہت ہی عجیب و غریب بات آپ کر رہے ہیں. یعنی وہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی یہ بات، کیونکہ اتنی جنریشنز گزر چکی تھیں کہ پہلے تصویریں بنائیں، پھر بت بنائے، پھر ان کو وسیلہ بنایا، ان کے نام پر قربان کرنا شروع کر دیے، جانور ذبح کرنا شروع کر دیے. تو ان کے اندر یہ بات رچ بس گئی اور انہوں نے دیکھا کہ ہمارے آباء و اجداد یہی کرتے چلے آ رہے ہیں، تو ہم کیوں چھوڑیں ایک شخص کے کہنے پر. تو انہوں نے یہ کہا کہ سارے معبود ہم چھوڑ دیں ایک معبود کے لیے، یہ تو بہت ہی عجیب و غریب بات لگ رہی ہے. لیکن اللہ تو اپنا فیصلہ سنا چکا تھا. سورہ نساء میں ہم آیت پڑھتے ہیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ یہ گناہ معاف نہیں کریں گے کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اس کے علاوہ جو گناہ ہیں اگر وہ چاہے تو معاف کر دے. یا سورہ مائدہ میں فرمایا، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، کہ یقیناً جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا تو اللہ نے اس کے اوپر جنت کو حرام قرار دیا ہے. یعنی اس شخص کے لیے، مشرک کے لیے جو شرک کی حالت میں فوت ہو جاتا ہے، شرک سے توبہ نہیں کرتا، تو جنت کا داخلہ اس پر حرام ہو گیا اور اس کا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم قرار پائی. عزیزان گرامی، یہ جو شرک ہے اس کی دو بڑی بڑی قسمیں ہیں، شرک اکبر ہے اور شرک اصغر ہے. شرک اصغر کے حوالے سے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ ریاکاری ہے. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، کہ جس چیز کا مجھے سب سے زیادہ ڈر لگا رہتا ہے کہ تم لوگ اس میں پڑ جاؤ گے، وہ شرک اصغر ہے، چھوٹا شرک. لوگوں نے پوچھا کہ وہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ریاکاری، دکھلاوا، کہ تم بظاہر اچھے کام کر رہے ہو لیکن مقصد اللہ کو خوش کرنا نہیں ہے بلکہ دکھلاوا کرنا ہے، لوگوں کو خوش کرنا ہے. لیکن جو شرک اکبر ہے، جو جہنم میں جانے کا موجب بنتا ہے، اس کی علماء نے 4 قسمیں لکھی ہیں. یعنی ان میں ہر قسم جو ہے وہ شرک اکبر ہے. تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ شرک اکبر کیا ہے. تو یہ جو 4 قسمیں علماء نے لکھی ہیں وہ یہ ہیں کہ انسان
اللہ کی عبادت میں شرک کرے، انسان نیت میں شرک کرے، اس کی نیت خالص نہ ہو، یا انسان اطاعت میں شرک کرے، اللہ کی اطاعت میں وہ شرک کر رہا ہو، یا انسان اللہ کے ساتھ محبت کرنے میں شرک کرے، تو یہ جو ہر قسم ہے اس پہ ہم تھوڑا سا گفتگو کریں گے، بولیں گے، تاکہ یہ اقسام جو ہیں واضح ہو جائیں کہ شرک عبادت میں شرک کیا ہے، نیت میں شرک کیا ہے، اطاعت میں، محبت میں شرک کا کیا مطلب ہے۔ تو سب سے پہلے عبادت میں شرک کی مثال یہ ہے کہ انسان کسی مخلوق کو سجدہ کرنا شروع کر دے، یا انسان غیر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے مدد کے لیے، غیر اللہ سے مدد مانگے، اللہ کو چھوڑ کے کسی اور سے مدد مانگنا شروع کر دے۔ سورہ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے اللہ میں صرف تجھی سے مدد مانگتا ہوں، صرف تیری عبادت کرتا ہوں، یعنی کسی اور کی عبادت نہیں کرتا، کسی اور سے مدد نہیں مانگتا۔ انسان کسی اور کے نام پر ذبح کرے، کسی اور کے نام کی قسم اٹھائے، یہ ساری عبادت میں شرک کی قسمیں ہیں۔ کسی غیر کے آگے سجدہ کرنا، کسی غیر سے مدد مانگنا، کسی غیر کے نام پر قربانی کرنا، کسی غیر کے نام کی قسم اٹھانا، یعنی یہ ساری عبادت کی جو قسمیں ہیں یہ اللہ کے لیے خالص ہونی چاہیے، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کسی اور کے لیے ہوں گی تو پھر ہم اللہ کی عبادت میں شرک کر رہے ہوں گے۔ تو یہ شرک اکبر کی پہلی قسم ہے، عبادت میں شرک۔ نیت میں شرک کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ ہود کی آیت نمبر 15 اور 16 ہے، من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون، کہ جو لوگ بس اس دنیا کی زندگی اور اس کی خوشنمائیوں کے طالب ہوتے ہیں، ان کی کارگزاری کا سارا پھل ہم انہیں یہیں دے دیتے ہیں، یعنی اسی دنیا میں، اور اس میں ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جاتی، مگر آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے آگ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ وہاں معلوم ہو جائے گا کہ جو کچھ انہوں نے دنیا میں بنایا وہ سب ملیا میٹ ہو گیا، اور اب ان کا سارا کیا دھرا محض باطل ہے۔ تو یہ دونوں آیتیں جو سورہ ہود کی ہیں وہ انسان کی نیت کا حال بتا رہی ہیں کہ جب ہم اس دنیا میں کوئی کام کرتے ہیں تو ہماری نیت کیا ہوتی ہے، کیا ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں یا اس کی رضا ہمارا مقصود نہیں ہوتی۔ تو یہ نیت اگر گڑبڑ ہوتی ہے، نیت میں اللہ کی رضا نہیں ہے، تو پھر ہم نیت میں شرک کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ جیسے بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نویٰ، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور جو کچھ بھی ہماری نیت ہوگی اس کے مطابق ہمیں اجر ملے گا۔ یا حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ 3 قسم کے لوگ لائے جائیں گے، ایک ان میں عالم دین ہوگا، ایک شہید ہوگا، اور ایک سخی ہوگا۔ عالم دین سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تم نے میرے لیے کیا کیا، تو وہ کہے گا کہ اے اللہ میں نے تیرے دین کی خدمت کی، تیرا دین پھیلایا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تم نے یہ اس لیے کیا کہ لوگ تمہیں کہیں کہ کتنا بڑا عالم ہے، کتنا اچھا خطیب ہے، کتنا فصیح و بلیغ ہے، اور انہوں نے یہ کہا، تمہاری تعریف ہوئی اس دنیا میں، اور جو تمہارا مقصد تھا وہ تمہیں حاصل ہو گیا، تو اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اسی طرح شہید کو لایا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اللہ کے لیے کیا کیا، تو وہ کہے گا کہ اے اللہ میں نے تیرے لیے جنگیں لڑیں، یہاں تک کہ اپنی جان دے دی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تم نے اس لیے جنگ لڑی کہ تمہیں بہادر کہا جائے، لوگ تمہاری تعریف کریں، تمہیں تمغے عطا کیے جائیں، اور وہ ہوا، جو تمہاری مراد تھی وہ تمہیں دنیا میں ہی مل گئی۔ جو تمہارا مقصد تھا جس کی وجہ سے تم نے جنگیں لڑیں، وہ اس لیے نہیں تھا کہ اللہ کو خوش کیا جائے، اس کا کلمہ بلند کیا جائے،
بلکہ تم نے اس لیے جنگ لڑی کہ تمہیں بہادر کہا جائے، تمہاری تعریف کی جائے، جو لوگوں نے کی، اور تمہیں تمہاری مراد جنت دنیا میں ہی مل گئی، تو اسے بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تیسرا جو شخص ہے سخی، جو اللہ کے سامنے پیش ہوگا، اللہ پوچھے گا تم نے میرے لیے کیا کیا، وہ کہے گا کہ اللہ تم نے جو مجھے دولت دی وہ میں نے تیرے راہ میں لٹا دی، لوگوں میں تقسیم کی، غریبوں میں نے دولت بانٹی۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تم نے میری خاطر نہیں کیا، بلکہ اس لیے کیا ہے کہ لوگ تمہیں سخی کہیں، تمہاری واہ واہ ہو کہ کتنا سخی آدمی ہے، کتنا نچھاور کر رہا ہے اپنی دولت، اور یہ تعریف تم نے سمیٹی، دنیا میں ہی تم نے اپنے اس سخاوت کا جو بدلہ تھا وہ پا لیا، تو اسے بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو یہ جو نیت ہے یہ بہت اہم ہے۔ جو بھی ہم کام کریں پہلے ہم سوچ لیں کہ میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں، یہ کام میں اللہ کی خاطر کر رہا ہوں، اس کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، یا میری نیت میں کھوٹ ہے اور میں یہ کام دکھلاوے کے لیے کر رہا ہوں، ریاکاری کے لیے کر رہا ہوں، کسی اور کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ تو یہ شرک اکبر کی دوسری قسم ہے، نیت میں شرک۔ شرک اکبر کی جو تیسری قسم ہے وہ ہے اطاعت میں شرک۔ اطاعت میں شرک یہ ہے کہ کوئی اتھارٹی ہے، کوئی بھی ہو سکتی ہے، والدین ہو سکتے ہیں، اساتذہ ہو سکتے ہیں، آپ کی ملازمت میں آپ کا باس ہو سکتا ہے، وہ آپ کو کوئی حکم دیتا ہے، ایسا حکم کہ وہ اللہ کے حکم سے کلیش ہو رہا ہے، اللہ کے حکم سے ٹکرا رہا ہے، تو آپ اللہ کا حکم چھوڑ دیتے ہیں اور اس اتھارٹی کا حکم جو ہے وہ مان لیتے ہیں، تو آپ نے اطاعت میں شرک کی۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت عدی بن حاتم، یہ جو مشہور حاتم تائی تھے ان کے بیٹے تھے، عدی بن حاتم، اور یہ ان کا جو قبیلہ تھا قبیلہ تئی، یہ عیسائی قبیلہ تھا، تو عیسائیت سے یہ مسلمان ہوئے تھے۔ ان کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ توبہ کی یہ آیت تلاوت فرمائی، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے یعنی عیسائیوں نے اور یہودیوں نے اپنے علماء کو خدا بنا لیا اللہ کو چھوڑ کر۔ تو عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، ہم نے تو انہیں خدا نہیں بنایا، نہ ہی ہم نے ان کی پوجا کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ یہ لوگ اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام قرار دے دیتے تھے اور تم ان کی اطاعت کرتے تھے، یا اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال بنا دیتے تھے، اس کی اجازت دے دیتے تھے کرنے کی، اور تم پھر بھی ان کی اطاعت کرتے تھے؟ تو عدی بن حاتم نے کہا کہ یہ تو ہے، ہم اس طرح کرتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہی جو اطاعت ہے وہ ان کی عبادت کے برابر ہے، یعنی اگر آپ اللہ کے احکام کو چھوڑ کے ان کے احکام کی اطاعت کریں گے تو پھر آپ ان کی عبادت کر رہے ہیں، آپ اللہ کی اطاعت میں شرک کر رہے ہیں۔ تو یہ شرک کی یا شرک اکبر کی ایک قسم ہے کہ انسان اللہ کا حکم چھوڑ کے کسی اور اتھارٹی کا، وہ عالم دین بھی ہو سکتا ہے، اس کا حکم مان لے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاعدہ وضع فرمایا ہے، آپ کا ایک فرمان ہے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ کوئی ایسی اطاعت جس میں اللہ کی نافرمانی شامل ہو وہ نہیں ہوگی۔ کسی کی بھی اطاعت جس میں اللہ کی نافرمانی شامل ہو، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، اگر کوئی بھی آپ کو ایسا حکم دیتا ہے جو اللہ کی نافرمانی پر مبنی ہے تو آپ اس کا حکم نہیں مانیں گے۔ اگر مانیں گے تو آپ اس شرک میں مبتلا ہوں گے جسے شرک اطاعت کہا جاتا ہے، اطاعت میں شرک، اور یہ شرک اکبر کی قسم ہے جو معاف نہیں ہوگی الا کہ آپ اس سے توبہ کر لیں مرنے سے پہلے۔ شرک اکبر کی جو چوتھی قسم ہے وہ ہے محبت میں شرک، یعنی محبتیں تو بہت زیادہ ہوتی ہیں، ہم اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں، بیوی بچوں سے محبت کرتے ہیں، رشتہ داروں سے محبت کرتے ہیں، ہم مال و دولت سے، شہرت سے محبت کرتے ہیں، اور یہ ایک فطری چیز ہے کہ انسان ان تمام چیزوں سے محبت کرتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم بے شک ان چیزوں سے محبت کرو، لیکن اگر یہ محبتیں میری محبت کے راستے میں آتی ہیں تو پھر تمہیں ترجیحات وضع کرنی ہوں گی، پریورٹیز، پھر میری محبت ٹاپ پر ہوگی، بعد میں نیچے نیچے ان تمام چیزوں کی محبتیں ہوں گی۔ فرض کریں کہ
میری بیوی مجھ سے کوئی مطالبہ کرتی ہے کوئی کام کرنے کا، اور وہ کام جو ہے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہے اس میں، اب میری بیوی جو ہے مجھے اس سے محبت ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو خوش کروں، لیکن اگر میں اس کا حکم مانتا ہوں، اس کا وہ کام کر دیتا ہوں، تو میں نے اللہ کی نافرمانی کی، یعنی اللہ کی محبت کو میں نے پیچھے دھکیل دیا اور بیوی کی محبت کو میں نے مقدم کر دیا، تو یہ جو ہے محبت میں شرک ہو جائے گا۔ بعض دفعہ یہ بچوں سے بات سننے میں ملتی ہے کہ ابو آپ کن زمانے میں رہ رہے ہیں، اگر آپ اتنی رشوت لے لیتے، یہ کام کر دیتے تو آج ہماری زندگی بن جاتی۔ تو یہ اولاد کی محبت میں، بیوی بچوں کی محبت میں، یا کسی بھی محبت میں اگر آپ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو آپ شرک اکبر کر رہے ہیں، جسے محبت میں شرک کہا جاتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ کہ لوگوں میں بعض ایسے ہیں جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، وہ اس طرح کہ وہ ان لوگوں سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ کی محبت ہوتی ہے، جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہیں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو اہل ایمان ہیں ان کی محبت اللہ کے ساتھ شدید ترین ہوتی ہے، یعنی اس جیسی محبت وہ کسی اور چیز کے ساتھ، کسی اور ہستی کے ساتھ نہیں کرتے۔ صحابہ کرام کا عمل جو ہے ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ غزوہ بدر میں ہم دیکھتے ہیں کہ کئی صحابہ کرام ایسے ہیں جنہوں نے اپنے عزیز و اقارب سے جنگ کی، یعنی کفار قریش میں ان کے عزیز و اقارب تھے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کر رہے تھے، اور صحابہ کرام نے ان کے خلاف جنگ کی۔ بہت سے صحابہ ایسے ہیں جن کے بارے میں یہ روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے عزیز و اقارب کو غزوہ بدر میں قتل کیا ہے، محض اس لیے کہ صحابہ کرام اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ لڑ رہے تھے، اور ان کے جو عزیز و اقارب ہیں وہ کفار قریش کی تھے، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ لڑ رہے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کی تعریف فرمائی ہے۔ سورہ مجادلہ کی آخری آیت ہے، آیت نمبر 22، اس میں ہم پڑھتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک كتب في قلوبهم الایمان وأیدهم بروح منہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم کبھی یہ نہ پاؤ گے کہ جو لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہوں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، یعنی جو صحابہ کرام ہیں وہ ان لوگوں سے محبت کر ہی نہیں سکتے جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت پر تلے ہوئے ہیں، خواہ وہ ان کے باپ کیوں نہ ہوں، ان کے بیٹے کیوں نہ ہوں، ان کے بھائی یا ان کے اہل خاندان کیوں نہ ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں، یعنی صحابہ کرام، جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان ثبت کر دیا ہے، ایمان ان کے دلوں میں پختہ ہو گیا ہے، لہٰذا ان کی جو محبت ہے وہ اہل ایمان کی خاطر زیادہ ہے، اپنے عزیز و اقارب سے بھی ان کی محبت اہل کفر کی نسبت زیادہ ہے۔ عزیزان گرامی، میں نے آپ کے سامنے شرک اکبر کی 4 قسمیں بیان کی ہیں، اور یہ بھی عرض کیا کہ شرک اصغر بھی ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاکاری سے تعبیر دیا ہے کہ شرک اصغر جو ہے وہ ریاکاری میں پوشیدہ ہوتا ہے۔ بعض علماء نے ایک تیسری قسم بھی بیان فرمائی ہے اور اس کا نام شرک خفی رکھا ہے، یعنی ایک ایسی قسم ہے شرک کی کہ بہت ہی پوشیدہ طریقے سے، خفیہ طریقے سے ہمارے اندر سرایت کر جاتی ہے، اور یہ جو ڈیفینیشن ہے شرک خفی کی، یہ بھی علماء نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے لی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الشرک فی هذه الامة اخفى من دبیب النملة السوداء على صفات سوداء فی ظلمة اللیل۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ رات کے اندھیرے میں ایک سیاہ چٹان پر کسی کالی چیونٹی کا رینگنا جتنا پوشیدہ ہے،
یعنی جتنا پوشیدہ آپ اس چیز کا تصور کر سکتے ہیں کہ رات کا اندھیرا ہو، اس میں ایک سیاہ چٹان ہو، اس سیاہ چٹان پر ایک کالی چیونٹی رینگ رہی ہو، یہ ہمیں تو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو آپ سے فرما رہے ہیں کہ جتنا پوشیدہ ایک کالی چیونٹی کا کالی چٹان پر اندھیری رات میں رینگنا ہے، اس سے کہیں زیادہ پوشیدہ اس امت میں شرک کا سرایت کر جانا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات سنی تو آپ پریشان ہو گئے، فکر مند ہو گئے کہ ہم شرک سے کیسے بچیں؟ اگر وہ اتنا خفیہ طریقے سے ہمارے اندر گھس جاتا ہے تو ہم کیسے بچیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے یوں دعا کیا کریں، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا وانا اعلم واستغفرک من الذنب الذی لا اعلم، کہ اے اللہ میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ کسی کو جانتے بوجھتے ہوئے شریک ٹھہراؤں، اور میں ان تمام گناہوں سے آپ کی بخشش طلب کرتا ہوں، مغفرت طلب کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں کہ میں نہ جانتے ہوئے انجانے میں وہ گناہ کر جاؤں۔ یعنی شرک کے بارے میں فرمایا کہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کو جانتے بوجھتے شرک کروں، میں اس کی پناہ مانگتا ہوں، آپ کی پناہ میں آتا ہوں ایسے گناہ سے، اور میں آپ سے مغفرت طلب کرتا ہوں ان گناہوں سے جو انجانے میں مجھ سے سرزد ہو جاتے ہیں، ان میں شرک بھی شامل ہے۔ اور علماء نے یہ جو خفیہ شرک ہے یا شرک خفی ہے، اس کی چند مثالیں دی ہیں کہ ہم عام طور پہ روزمرہ کی جو گفتگو ہے اس میں ہم ایسی باتیں کر جاتے ہیں یا اس انداز میں گفتگو کرتے ہیں کہ اس میں یہ شرک خفی موجود ہوتا ہے۔ مثلا آپ نے کئی دفعہ یہ جملہ سنا ہوگا کہ کسی نے یوں کہا کہ اگر کتا نہ بھونکتا تو چور گھر کا صفایا کر جاتا، یا اس طرح کا جملہ سنا ہوگا کہ اگر ملاح جو ہے وہ ماہر نہ ہوتا تو کشتی بھنور سے نہ نکل سکتی، کشتی ڈوب جاتی، یا اس قسم کا جملہ سنا ہوگا کہ اگر ڈاکٹر وقت پر نہ پہنچتا تو مریض مر جاتا۔ تو یہ جو ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کریڈٹ اللہ کو نہیں دے رہے، نعوذ باللہ کتے کو کریڈٹ دے رہے ہیں کہ اس کے آنے سے گھر محفوظ ہو گیا، چور بھاگ گیا، یا ملاح کو کریڈٹ دے رہے ہیں کہ اس نے کشتی بچا لی، یا ڈاکٹر کو کریڈٹ دے رہے ہیں کہ اس نے مریض کی جان بچا لی۔ تو اللہ کو ہم نے پیچھے کر دیا اور مخلوق کو ہم نے آگے کر دیا۔ تو یہ علماء نے مثالیں دی ہیں کہ اس سے جو شرک ہے وہ آہستہ آہستہ ہمارے اندر سرایت کر جاتا ہے، اور اسے انہوں نے شرک خفی کا نام دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ہر قسم کے شرک سے محفوظ رکھے، خواہ وہ شرک اکبر ہو اپنی چاروں اقسام کے ساتھ، جس میں عبادت میں شرک ہے، نیت میں شرک ہے، اطاعت میں شرک ہے، اور محبت میں شرک ہے، خواہ وہ شرک اصغر ہو جو کہ ریاکاری میں ہے، خواہ وہ شرک خفی ہو جو اس طرح کی روزمرہ کی گفتگو میں پوشیدہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے شرک سے اور خاص طور پر شرک اکبر سے محفوظ رکھے، آمین۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔